کشمیر نیوز کے ساتھ ہم اس وقت موجود ہیں سہارا ولیج میں. جیسے کہ میں آپ لوگوں کو پہلے بھی سہارا ولیج کے کئی شیلٹر ہومز جو ہیں وہ وزٹ کروا چکی ہوں, وہاں کی صورتحال آپ کو دکھا چکی ہوں, کس طرح سے وہاں پر مینیج کیا جاتا ہے ساری چیزوں کو. اب ہم یہاں پر گزری برانچ میں موجود ہیں جو کہ ان کا ہیڈ آفس ہے. چل کے یہاں پر ہم رانا صاحب سے بات کرتے ہیں اور ان سے چل کے پوچھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہے جہاں سارے لوگ پریشان ہیں, وہاں یہ کس طرح سے جو ہے وہ اس پورے شیلٹر ہوم کو مینیج کرتے ہیں, کس طرح سے ساری چیزوں کو یہ مینیج کر رہے ہوتے ہیں, کھانے پینے سے لے کر ان کی رہائش سے لے کے سب کچھ. تو آئیں ہم اندر چلتے ہیں. جی, تو میرے ساتھ یہاں پر اکبر علی رانا صاحب موجود ہیں. چل کے ان سے بات کرتے ہیں, ان سے گفتگو کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ لاک ڈاؤن میں کس طرح سے اپنے تینوں شیلٹرز کو جو ہے وہ مینیج کر رہے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ لوگوں کا, آپ تشریف لائے. ایک اہم ایشو پہ آپ نے جو ہے آج بات کہی ہے. دیکھیں, لاک ڈاؤن کے حوالے سے جو آپ پوچھ رہے ہیں تو ہمارے یہ شیلٹرز ہوم ہے, سہارا شیلٹر ہوم جو ہے, اس میں سینکڑوں لوگ اس ٹائم موجود ہیں ہمارے پاس. تو جو وقت اس ٹائم چل رہا ہے کراچی میں, جس کے 2 بچے ہیں, ان کا گھر چلانا بہت مشکل ہو رہا ہے. اور ہمارے پاس سینکڑوں لوگ ہیں جن کا روزانہ کھانا پکتا ہے اور ان کی میڈیسنس ہوتی ہیں. اور تقریباً جب سے یہ کرونا کی وبا چلی ہے اس ٹائم سے ہمارا جو ڈونیشن ہے بالکل پہلے تو کم تھا, اب 0 پہ ہو گیا. تو یہ کہ یہ نظام چلانا ہمارے لیے اس ٹائم بہت مشکل ہے, کیونکہ گورنمنٹ بھی جو نا ہمارے ساتھ کسی قسم کا کوئی کوآپریٹ نہیں کرتی. اور یہ جو کام ہم کر رہے ہیں NGOs والے, یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے ہمیں اس طرح کا کوئی پیکج دیا جائے جہاں لاوارث لوگ جو بڑی تعداد میں رہتے ہیں, ظاہر ان کو کھانا بھی چاہیے. حتیٰ کہ ابھی جو وہ ویکسینیشن کا معاملہ چل رہا ہے اس پہ بھی ان لوگوں کو ہم وہاں نہیں لے کے جا سکتے کسی بھی ہاسپٹل میں, کیونکہ یہ مینٹلی چیلنجز لوگ ہیں. اور بہت زیادہ تعداد ایسی لوگوں کی جن کے پاس NSC جو ہے NIC نہیں ہے. تو اب یہ کہ ان کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے. تو ظاہر ہے جن کے پاس NSC نہیں ہے, بیماری ان کو بھی لگ سکتی ہے, وہاں سے ہمیں بھی لگ سکتی ہے, آگے پھیل بھی سکتی. تو گورنمنٹ کو ایسے جو ادارے ہیں جہاں پہ بے سہارا لاوارث لوگ شیلٹر لیے بیٹھے ہیں, ان کی طرف توجہ دے, اور معاشرے کو بھی چاہیے ایسے لوگوں کی طرف توجہ دے تاکہ یہ لوگ بھی آسانی سے اپنی زندگی بسر کر سکیں. سر, آپ نے کہا کہ جن کے NIC نہیں ہیں ان کو بھی ویکسینیشن لگوانی چاہیے. تو جب جن کے NIC نہیں ہیں تو ان کو ویکسینیشن کس طرح سے آپ لوگ پرووائڈ کر رہے ہیں یا لگوا رہے ہیں؟ کیونکہ جب تک ہم NIC نمبر 1166 پہ نہیں سینڈ کرتے تب تک ہم ویکسینیشن نہیں لگوا سکتے جب تک ہمارے پاس کوڈ نہ آئے. تو کیا ویکسینیشن کے لیے آپ سینٹرز پر لے کر جاتے ہیں یا خود ویکسینیشن کے لیے یہاں پر ڈاکٹرز اویلیبل ہیں؟ ابھی ایک ادارہ ہے, انہوں نے ہمارے یہاں تقریباً 75 لوگوں کو جو ہے یہاں پہ ویکسینیشن کی ہے, لگائے ہیں, مگر ان کے پاس NIC تھا ہمارے لوگوں کے پاس. اب سوال یہ ہے کہ جن کے پاس NIC نہیں ہے, ایک بندہ ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے, اس کو اپنی دنیا داری کا نہیں پتہ, کسی چیز کا نہیں پتہ, تو وہ NIC کہاں سے بنوائے گا یا کہاں سے ریکارڈ لائے گا؟ تو میرا کہنا یہ ہے کہ بیماری تو وہ انسان سے انسان کو لگتی ہے. جن لوگوں کو لگ چکے ہیں NIC والوں کو, اس کے ساتھ وہ لوگ رہ رہے ہیں جن کو نہیں لگے. تو گورنمنٹ کو چاہیے, ہم گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. جتنے لوگ ہیں ہمارے پاس, کب ایڈمٹ ہوئے ہیں, پورا ریکارڈ ہمارے پاس ہے, ہم ان کی لسٹ پرووائڈ کریں گے. اور اس کی مثلا کہ ہم سہارا جو ہے وہ اپنی اس پہ گارنٹی پہ ان کو تعداد بتائیں گے اور آ کے وہ یا ویکسینیشن کریں تاکہ اس بیماری کو, وبا کو کم کیا جائے. یہ کہ آپ کس طرح سے مطلب مینیج کر رہے ہیں کھانا پینا, میڈیسن, جو مخیر حضرات ہیں جو آپ کے ساتھ تعاون کر رہے تھے, تو کیا وہ اب بھی اسی طرح سے کر رہے ہیں جو جس طرح لاک ڈاؤن سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ کوآپریٹ کیا جا رہا تھا؟ دیکھیں جی, مخیر حضرات بھی ایک حد تک ہوتا ہے. مخیر حضرات کون ہے؟ بزنس مین, کاروباری لوگ. اب بتائیے آپ, کاروبار 10 دن بند ہو رہا ہے. اب ان کا اپنے جو تاجر لوگ ہیں یا بزنس مین لوگ ہیں, ان کے اپنے بچے پالنا مشکل ہے. وہ ہمیں کس طرح مدد کریں گے, کیوں مدد کریں گے؟ آپ اندازہ لگا لیں, یہ جو حالات ابھی چل رہے ہیں اس میں 6 سینٹر تھے ہمارے, جس میں ہم نے یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے, فنڈ نہ ہونے کی وجہ سے ایک سینٹر بند کر دیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارا فنڈ نہیں آ رہا. بتائے یہ, اس کے علاوہ جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہم سے تعاون نہیں کر رہا. وہ اگر ہم سے تعاون کریں, ہمارے معاملات FBR ہے جیسے, وہ ان کا سرٹیفکیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے, وہاں چکر لگاتے رہے سالوں سال, کوئی سننے والا نہیں ہے. سوشل ڈپارٹمنٹ ہے, وہاں چکر لگاتے رہیں, کوئی ان کے وہ سننے کا حال نہیں ہے. یہ ڈپارٹمنٹ, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا کام ہے. ایسے ادارے, ایسی NGOs میں وزٹ کریں ڈاکٹر,
یا سیکٹریز لیول پہ لوگ آئیں، ڈائریکٹر لوگ آئیں اور دیکھیں اور یہ کام کروائیں. یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے یہ انجیکشن. باقی جو فوڈ ہے، کھانا پینا، یہ ساری چیزیں، نہ بجلی کا بل گورنمنٹ کو چاہیے کم سے کم ایسے جو این جی اوز کام کر رہی ہے کم سے کم یہ جو حالات چل رہے ہیں اس کو نظر رکھتے ہوئے کم سے کم 1 سال کے یوٹیلٹیز بل جو ہے وہ ہمیں معاف کیے جائیں کہہ لیں اس کو، یا اس پہ ریلیف دیا جائے، تاکہ یہ کہ جو بل اس ٹائم بڑی تعداد میں آ رہے ہیں. اب اندازہ لگائیں ہمارے ہر سینٹر کا 60 سے 70 ہزار روپے کا بل آتا ہے. تو نہ تو یہاں کوئی اے سی چل رہا ہے، نہ کوئی ادھر کوئی بڑی مشینری ہے ہمارے پاس، صرف یہ مینٹل لوگ ہیں، 24 گھنٹے پنکھے چلتے رہتے ہیں، اس کا اتنا بل آ رہا ہے. اب وہ بل میں جی ایس ٹی لگ کے آ رہا ہے. اب بتائیے 10-15 ہزار جی ایس ٹی، ہم کیا چیز خرید رہے ہیں جس پہ جی ایس ٹی لگا دی، اس پہ بعد میٹر رینٹ ہزاروں روپے. تو یہ سمجھ سے باہر ہے. اور اتنا ریٹ جو کہ 10,000 بل آ رہا تھا آج وہ 60,000 روپے کا بل آ رہا ہے. تو گورنمنٹ یہ جو ہمیں ریلیف دے سکتی ہے، یوٹیلٹیز بل ہمارے معاف کر دیے جائیں، پانی ہمیں مہیا کیا جائے، ہیلتھ میں میڈیسنز ہوتی ہیں وہ پرووائڈ کی جائے، تاکہ یہ کہ جو پیسے ہمارے یوٹیلٹیز بل پہ خرچے ہوتے ہیں وہ ہم ان کی بہتری کے لیے، ان کی ہیلتھ پہ ان پہ خرچ کر سکیں. سر ابھی آپ نے اپنی ہی بات میں آپ نے ایک بات بولی تھی کہ ان کے جو ہیں وہ NIC کارڈز نہیں ہیں، تو یہاں پر ایڈمیشن آپ نے کس طرح لیا؟ ان کے مطلب اپنوں نے آ کے ان کو ایڈمٹ کروایا، یا پھر ان کے جو ہے NIC پہ آپ نے ان کو ایڈمیشن دیا، یا وہ آپ کو سڑک سے لاوارث ملے تھے؟ کیونکہ آپ نے ایسی 2-3 فوٹیجز ڈالی تھیں جس میں آپ کو کچھ خواتین جو ہیں وہ عبداللہ شاہ غازی سے کچھ آگے آپ کے جو ایک اور شیلٹر ہوم ہے گزری پہ، وہاں سے آپ کو ملی تھی. تو کیا اس طرح کی بھی لوگ ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل. دیکھیں یہ جن کے پاس NIC نہیں ہے، بعض تو ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بزرگ ہو چکے ہوتے ہیں، ان کی شادی نہیں ہوئی ہوتی، نہ ان کے بچے ہوتے ہیں. اب ان کی بوڑھی بہن ہے یا بوڑھا بھائی ہے بڑا، تو وہ ہمارے پاس وہ اس کو اپنے NIC پہ داخل کروا جاتے ہیں. دیکھیں ہم نے تو خدمت کرنی ہے انسانیت کی. اب یہ کہ اگر ان سے ہم یہ سارے سرٹیفکیٹ مانگنے شروع کر دیں، NIC لائیں، فلانا لائیں، تو وہ روڈوں پہ پڑے رہیں گے، کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا. تو پہلی فرصت میں ہم ان کے یہ کہ ٹیسٹ وغیرہ کرتے ہیں اور میڈیکل کے، اور جو اس کے گارجین ہوتا ہے وہ ان کا شناختی کارڈ نمبر ہم لیتے ہیں، تو وہ اس کی بنا پہ ہم ان کو ایڈمٹ کر لیتے ہیں. جو روڈوں سے ملتے ہیں ہمیں، وہ ہمیں پولیس دیتی ہے، وہ ایک لیٹر بنا کے دیتی ہے کہ یہ لاوارث شخص ہے یا عورت ہے، اس کو آپ ایڈمٹ کر لیں، تو وہ ان کی بنا پہ ہم لے لیتے ہیں. اسی طرح جیسے دوسری NGOز ہیں کافی ساری جو ایمبولینس سروس کر رہی ہیں، تو ان کو روڈوں پہ کوئی ایسا شخص مل جاتا ہے تو پھر ہمیں ان کے اس پہ لینا پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ یہ شیلٹر ہوم ہے آپ کا، تو یہ لاوارث عورت ہمیں ملی تھی اور ان کو آپ ایڈمٹ کر لیں. تو یہ شیلٹر ہوم آپ کا صرف بڑوں کے لیے ہے یا بچوں کے لیے بھی ہے؟ کیونکہ بہت سارے بچے ایسے ہیں جو لاوارث ہیں، جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے، وہ سڑکوں پہ وہیں کھاتے ہیں، وہ بیچارے کچرے میں سے کھانا نکال کر کھا رہے ہوتے ہیں اور وہیں سو رہے ہوتے ہیں. تو کیا ان بچوں کے لیے بھی کچھ آپ نے ایسا سوچا ہے؟ دیکھیں جی ان بچوں کے بارے میں ہم نے ضرور سوچا ہے. جو سینٹرز ہم نے بنائے وہی ہم سے نہیں چل رہے، وہی فنڈ پورا نہیں ہو رہا ہم سے. انہی کو اگر پیٹ بھر کے کھانا نہیں دے سکیں گے، میڈیسن وقت پہ نہیں دے سکیں گے، ان کی ہیلتھ کا خیال نہیں رکھ سکیں گے، تو آپ بچوں کو آگے کیا کریں گے؟ دیکھیں ہمارا دل دکھتا ہے ہم جب روڈ پہ نکلتے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو دیکھتے ہیں اور وہ بہتری کی طرف آ سکتے ہیں. جب بزرگوں کو، بڑوں لوگوں کو 20-25 سال کے ہم ایک شخص کو روڈ سے اٹھاتے ہیں تو اس کا حلیہ جو ہوتا ہے اس کے بعد 1-2 مہینے بعد اس کا حلیہ بہتر ہو جاتا ہے، ذہنی توازن بھی تھوڑا بہتر ہو جاتا ہے، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو ان معصوم بچوں کے لیے تو بہت ہی ہمیں توجہ کی ضرورت ہے. اور اس طرح کے سینٹرز گورنمنٹ خالی 30 سال سے 40 سال سے میں ان کی میٹنگیں دیکھ رہا ہوں، یہ صرف نعرے مار رہے ہیں جی ہم بنانے جا رہے ہیں. ایک بھی شیلٹر ہوم نہیں ہے گورنمنٹ کا. 10 سال سے ایک نیو کراچی میں کہیں بنا رہے ہیں، وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا. تو اس کے بعد 10 سال کے اندر میں نے 3 سینٹر بنا لیے. تو بات یہ کہ یہ کام ہوتے ہیں فنڈ پہ. جب آپ کے پاس ڈونیشن نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. اب میں نے جیسے بتایا کہ 6 سینٹر تھے، فنڈ نہ ہونے کی وجہ سے ایک سینٹر ہم نے بند کر دیا. تو یہی حالات اگر رہے تو آہستہ آہستہ یہ معاملہ کلوز ہوگا، تو اس پہ گورنمنٹ کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. لوگ روڈوں پہ مرنا شروع ہو جائیں گے. جن لوگوں کے گھروں میں بیچارے وہ بے چینیاں، ایک مینٹل آدمی اگر ایک گھر میں ہوتا ہے تو ان کا پورا خاندان ڈسٹرب ہوتا ہے. یا خود مارنے کو وہ ترجیح دیتے ہیں یا اگلے کو مارنے کو ترجیح دیتے ہیں. تو پھر یہ کہ معاشرے میں یہ واقعات بڑھتے جائیں گے. جو ان کے گھروں میں بچے ہیں وہ نفسیاتی ہوتے جائیں گے. تو گورنمنٹ کو اس پہ چیزوں پہ دیکھنا چاہیے کہ یہ فوری طور پہ جو ہے نا اس پہ کچھ کام کریں. جو NGOز چل رہی ہیں آپ ان کو وزٹ کریں،
ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں، ان کی سپورٹ کریں اور ان سے حساب لیں کہ جی ہم نے یہ آپ کو راشن دیا ہے، میڈیسن دی ہے، آپ نے کہاں خرچ کی ہے. تو یہ چیک اینڈ بیلنس بھی رکھیں اور گورنمنٹ کا کام ہے یہ کہ آئیں آگے بڑھ کے ہمارا ہاتھ بڑھائیں. ہم گورنمنٹ کے ساتھ بالکل شانہ بشانہ کھڑے ہیں. جی بالکل ان کو پاس ہوتا ہے سینیٹائزر. دیکھیں یہ بھی رکھا ہوا آپ کے سامنے اور باقاعدہ ہم ان کو دیتے ہیں، مگر وہ ذہنی طور پہ اپسیٹ ہے. اللہ کا شکر ہے. یہ آپ کو کوئی دیتا ہے، کوئی کمپنی پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے ماسک وغیرہ، یا آپ خود اپنے؟ نہیں جی سب کچھ ہم، پانی، بجلی، راشن، میڈیسن، ماسک، کوئی چیز ہمیں کہیں سے نہیں ملتی. یہ ہم خود خریدتے ہیں اور اپنے خرید کے جو ہے نا یہ ماسک وغیرہ جو ہے. ہاں راشن وغیرہ رمضان میں کچھ آتا تھا، اس رمضان میں وہ بھی لوگوں نے کہا جی لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے اور کاروبار نہیں ہے، کرونا کی وجہ سے ہم پریشان ہیں. تو اس رمضان میں کیا ہے، بلکہ قربانی کی یہ عید پہ گوشت اتنا ہوتا ہے کہ لوگ فریجوں میں بھرنے کے بعد ہمیں بھیجتے ہیں. اس دفعہ وہ بھی معاملہ ختم ہو گیا. اس دفعہ گوشت بھی ہمارے پاس کسی نے اتنا نہیں بھیجا. ایک دن کے لیے یا 2 دن کے لیے ہمارے پاس وہ جو ہم نے اپنی قربانی کی تھی اور ان کا گوشت جو ہے ہم نے پیشنٹس کو کھلایا. تو مخیر ذات کو میری اپیل ہے کہ بھی آپ آئیں، وزٹ کریں اور ایسے بے سہارا لوگوں کے سہارا بننا چاہیے. جی یہ تھے ہمارے ساتھ اکبر علی رانا صاحب، جو سہارا اولڈ ایج ہوم کے پریزیڈنٹ تھے. ان کی گفتگو آپ نے سنی. ان کا کہنا یہی ہے کہ جو مخیر حضرات ہیں وہ ان کے ساتھ تعاون کریں. لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہاں پر شیلٹر ہوم میں کھانے کے لیے، میڈیسن کے لیے بہت زیادہ پرابلمس پیش آ رہی ہیں. ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو ان کی بس اتنی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ آئیں، شیلٹر ہوم وزٹ کریں اور ان کی مدد کریں. جس طرح یہ بے سہارا لوگوں کا سہارا بن کر کھڑے ہوئے ہیں، اسی طرح انہوں نے دوسرے لوگوں سے بھی اپیل کی ہے کہ آئیں اور ان بے سہارا لوگوں کا سہارا بنیں، تاکہ کچھ لوگ جو ٹھیک ہو چکے ہیں اور کچھ لوگ جو اس سٹیج پہ ابھی بھی ہیں تو وہ روڈوں پہ اس طرح سے نہ مریں، بلکہ سہارا ولیج ہوم میں آ کر سہارا لیں اپنا. میں آپ کو کوشش کرتی ہوں اگر ہمیں اجازت مل جاتی ہے تو ہم آگے چل کے آپ کو وزٹ بھی کرواتے ہیں. اس سے پہلے بھی میں بلکہ آپ کو وزٹ کروا چکی ہوں اور آج بھی آپ کو یہاں کے حالات دکھاؤں گی کہ اسی طرح صاف صفائی اور ساری چیزیں موجود ہیں جس طرح پہلے ہوا کرتی تھی. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اوپر جا رہے ہیں اور یہاں پر چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ صفائی ستھرائی کا کیا نظام ہے. تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ صفائی ستھرائی کا بھی یہاں پر اچھا نظام ہے. یہاں پر ٹائم پہ صفائی بھی ہوتی ہے. میرے پیچھے اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو یہاں پر مریضوں کے لیے جو ہے وہ کھانا بھی تیار کیا جا رہا ہے، جو کہ اب کھانے کا ٹائم ہو رہا ہے تو ان کو کھانا بھی ٹائم پہ دیا جائے گا. میرے ساتھ یہاں پر افغانستان کی پرنسز موجود ہیں، تو چل کے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ یہاں پر یہ کس طرح سے آئیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ پرنسس مریم روشن. My great grandmother was the last princess of Afghanistan. My great grandfather was the prince of Rush Caspian Sea. یہاں پر کس طرح سے آئیں؟ And King Barinder of Iran is my seventh father. اچھا یہاں پر کتنے عرصے پہلے آئی ہیں آپ؟ میں 3 سال سے ہوں. پہلے میں KVTC میں تھی اور میں بلاک پرنٹر ٹیچر تھی. ملنے آتے ہیں آپ سے؟ ہاں بھابھی آ کے بہت اچھی عورت ہے اور بہت ٹائم میں ملتا ہے اور دوائی بھی ٹائم میں ملتا ہے. آئی گیٹ ڈپریشن اٹیکس بیکاز مائی مدر از ڈیڈ. وہ مجھے ڈپریشن، اینٹی ڈپریشن کا دوائی دیتے بہت ٹائم میں دیتے اینڈ سو وہی رات میں دیتے مجھے دوائی. مجھے ڈاکٹر نہیں ہے یہاں. جی انہوں نے کہا کہ یہاں پر سر وحید ہوتے ہیں جو رات کو جب یہاں پر ان کو میڈیسن کی یا کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں ایٹ اے ٹائم، تاکہ ان کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی پرابلم نہ ہو یا ان کی طبیعت زیادہ خراب نہ ہو. تو اس لیے ان کی میڈیسنس کا پراپر خیال رکھا جاتا ہے. ان کے کھانے پینے کا، ان کے صفائی ستھرائی کا پورا پراپر خیال رکھا جاتا ہے. یہاں پر ہر عورت جو ہے وہ ایک صاف ستھری آپ کو نظر آ رہی ہوگی. کوئی ایسی نہیں نظر آ رہی ہوں گی آپ کو کہ جن کے بال خراب ہیں یا ان کے کپڑے خراب ہیں یا وہ خود گندی ہو رہی ہیں. آپ یہاں پر کب سے ہیں؟ آپ سے مل کے میری پہلے بھی ملاقات ہو چکی ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ ابھی لاک ڈاؤن ہے اور لاک ڈاؤن میں کس طرح سے یہاں کا گزر بسر ہو رہا ہے، کس طرح سے کھانا پینا، میڈیسن وغیرہ ساری چیزیں آپ لوگوں کی کس طرح سے؟ ابھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہیں نا. ہم لوگوں کو یہاں پہ ڈونیشن کم آنا شروع ہو جاتا ہے
اور ہمارا ایک ادارہ بھی بند ہو چکا ہے اسی کی وجہ سے. ہمیں ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں ہمارے ادارے بند نہ ہو جائے, کیونکہ ڈونیشن نہیں آئے گا تو اتنے ایکسپنسز کیسے ہمارے اونرز برداشت کر سکیں گے. ہمیں پبلک کی ہیلپ بھی چاہیے ہوتی ہے نا. تو ہم چاہتے ہیں کہ ایسے حالات نہیں گورنمنٹ ہمارے لیے کریٹ کریں کہ یا پھر ہمیں ہمارا ڈونیشن بند نہ کریں, اور ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ہمیں ڈونیٹ کریں اور تاکہ ہم کمفرٹیبلی یہاں پہ رہ سکیں. جی, یہ تھی ہمارے ساتھ فرحانہ صاحبہ, جن سے میں آپ کو پہلے بھی ملاقات کروا چکی ہوں. ان کی بات آپ لوگوں سے کروا چکی ہوں, ان کے میسج آپ لوگوں تک کنوے کر چکی ہوں. ان کا ابھی بھی یہی کہنا ہے کہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کا ایک سینٹر جو ہے وہ بند ہو چکا ہے. ان کا یہی کہنا ہے کہ ان مخیر حضرات سے کہ تھوڑا بہت ان کے ساتھ تعاون کیا جائے, کیونکہ اگر ان کا سینٹر بند ہو گیا تو ان لوگوں کو یہی خطرہ ہے کہ کہیں ان کی زندگی وہی پہلے والی زندگی نہ ہو جائے, ان کو روڈوں پہ نہ رہنا پڑے. تو میں بس اتنی اپیل کروں گی کہ جس طرح سے اکبر علی رانا صاحب بے سہاراؤں کا سہارا بنے ہوئے ہیں, آپ مخیر حضرات بھی آئیں اور ان کے ساتھ تعاون کریں. کیمرہ مین آصف کے ساتھ ثنا خان, CNBC سٹی نیوز, کراچی. اس ویڈیو کو لائک کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں. ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھیں.